الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا پچھلی آیت میں ارشاد فرمایا گیا تھا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم عذاب بھیجنے والے نہیں ہیں جب تک کہ ہم کوئی قاصد نہ بھیج دیں، ہماری جانب سے کوئی پیغام پہنچانے والا جب تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک ہم عذاب نہیں بھیجتے۔ گویا جب تک اللہ کا پیغام حق لوگوں تک نہ پہنچ جائے اور پیغام الہی پہنچ کر حجت پوری نہ ہو جائے اس وقت تک وہ کسی کو سزا نہیں دیتے۔ تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ صاحب ہمیں بتایا تو گیا نہیں تھا، ہمیں معلوم تو تھا نہیں، اور ہم نے پروردگار عالم کے حکم کی نافرمانی کیا۔ اگر ہمیں یہ بات معلوم ہوتی تو ہم ہرگز نافرمانی نہ کرتے۔ یہ کہنے کا موقع کسی کو نہ رہ جائے۔ حق تعالی شانہ رحمت للعالمین ہے اور ساری کائنات ان کی اپنی ہی بنائی ہوئی ہے، اس لیے انہیں اپنی ساری مخلوق کے ساتھ پیار بھی ہے۔ کسی کو پہلے حکم دیا جائے اور حکم ملنے کے بعد پھر وہ سرتابی کرے، سرکشی دکھاوے، تو اب واقعی وہ سزا کا حقدار بنتا ہے۔
اور اگر اسے معلوم ہی نہیں ہے اور وہ حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور اس پر اس کو سزا دی جائے، اسے معلوم نہیں ہے، اس کا گناہ ہونا اس کو معلوم نہیں ہے، اور آپ نے پکڑ کر لیا، کیوں کیا تو نے ایسا؟ تو وہ یہی کہے گا بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اس طرح سے سزا دینا یہ بھی ایک ظلم ہے، ناانصافی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون میں اور انسانوں کے قانون میں یہ بہت بڑا فرق ہے۔ دنیا کی حکومتیں قانون بنا دیتی ہیں اور اس قانون کو نہ پڑھایا جاتا ہے، نہ بتایا جاتا ہے، نہ سمجھایا جاتا ہے، اور اگر اس قانون کے خلاف کسی نے عمل کیا تو فوراً اس کی گرفتاری ہو جاتی ہے، اس کو پکڑ لیا جاتا ہے اور اس کو سزا دی جاتی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ سب کو پتہ تھا، تم کو کیوں نہیں پتہ تھا؟ یہ بھی کوئی بات ہے؟ یہ قانون ساز کمیٹیوں کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جو قانون بنائیں اس قانون کو ایک ایک فرد تک پہنچائیں کہ یہ چیز جرم ہے۔ جیسے ہنگامی طور پر تحصیل یا عدالت کوئی قانون پاس کرتی ہے ہنگامی طور پر، تو اس کا اعلان کرایا جاتا ہے۔ دفعہ 44 نافذ کر دی گئی ہے، ہوشیار رہنا، جو آدمی اس کی خلاف ورزی کرتا ہوا پایا جائے گا فوراً اس کو گرفتار کیا جائے گا، پکڑا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ حکومتیں بھی ایسا کرتی ہیں، اس کی تشہیر ہوتی ہے، لوگوں تک اس کی معلومات پہنچائی جاتی ہے۔ لیکن بہت سے ایسے قوانین ہیں جن کو چپکے سے بنایا جاتا ہے، اس کا ایڈورٹائز نہیں ہوتا، اس کی تشہیر نہیں کی جاتی، وہ اہلکاروں کے رجسٹروں میں رہتا ہے۔ کسی نے اس کے خلاف ورزی کیا تو حکومتیں اور حکومت کے جو کارندے ہیں وہ فوراً گرفتار کرتے ہیں اور اس پر سزا دی جاتی ہے۔ اس کو بیچارے کو کانوں کان خبر نہیں کہ ایسا کوئی قانون ہے، اس کو معلوم نہیں آپ کا قانون صرف رجسٹر کے پنوں میں ہے اور گرفتاری ہو رہی ہے، سزائیں دی جا رہی ہیں۔ یہ کھلا ہوا ظلم ہے۔ جو قانون بنے جس بھی نوعیت سے بنتا ہو، جہاں کا قانون، وہ اس قانون کی پہلے تشہیر ہونی چاہیے، ہر آدمی کے کان تک اس کا علم پہنچنا چاہیے۔ اس کے بعد اگر کوئی اس کے خلاف ورزی کرتا ہے تو ہاں، اب تمہیں حق ہے اسے گرفتار کرنے کا اور اسے سزا دینے کا۔ مگر حکومتیں ایسا کرتی نہیں،
اس لیے کہ یہ تو ہیں بے مہار کے اونٹ، جو جی چاہے وہ کریں، اقتدار مل جائے جو جی چاہے وہ کریں۔ حق تعالی شانہ کا جو عمل ہے اور حق تعالی شانہ کا جو نظام ہے، اس نظام کو اللہ کی کتابوں میں اسی لیے دہرایا جاتا ہے تاکہ انسانوں کو اس کا علم ہو جائے کہ کیا ہے ضابطہ اور طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ تو حق تعالی شانہ نے اپنی کتاب کے اندر یا اپنا کلام بھیج کر کے اپنا یہ ضابطہ اور اصول بتا دیا کہ ہمارا ضابطہ یہ ہے کہ پہلے ہم قاصد بھیجتے ہیں، اپنا کارندہ بھیجتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اس کا علم لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ جب اس کی خلاف ورزی لوگ کرتے ہیں تو وہ سزا کے حقدار بنتے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم جب تک کوئی قاصد اور رسول اور اپنا پیغامبر نہیں بھیج دیتے ہیں اس وقت تک ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے۔ جتنے رسول آئے بغیر کسی معاوضے کے اور بغیر کوئی اجرت لیے ہوئے، فری میں پوری دنیا کو انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ نبیوں کا عام اعلان تھا ما اسألکم علیہ من اجر، میں جو اللہ کا پیغام تمہارے پاس تک لا رہا ہوں اور تمہیں پہنچا رہا ہوں، ہمیں تم سے اس کی کوئی مزدوری نہیں چاہیے، ہم تم سے اس کی اجرت نہیں چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ آسمانی کتابیں جو اللہ کا پیغام ہے وہ دنیا میں آئیں اور ان کا علم عام کیا گیا اور اس پر کوئی اجرت کبھی نہیں لی گئی۔ اسی وجہ سے اس آخری امت میں یہ مسئلہ اہل علم کے بیچ میں درپیش ہوا کہ کیا قرآن پڑھا کر اس کی اجرت لینا جائز ہے یا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے کبھی اجرت نہیں لی، صحابہ نے کبھی اجرت نہیں لی، قرآن کا علم دینے میں کبھی اجرت نہیں لی گئی۔ مسجد نبوی میں علم کے حلقے لگتے رہے، ہمیشہ فری علم بانٹا گیا، قرآن پڑھا اور پڑھایا گیا، ہمیشہ فری۔ مگر بعد کے زمانے میں جب اسلامی فتوحات ہوئیں اور عالم کے گوشے گوشے میں اسلام پہنچا اور وہاں قرآنی تعلیم کی ضرورت پیش آئی، تو یہ مسئلہ بڑا اہم تھا کہ کبھی قرآن کی تعلیم پر اجرت نہیں لی گئی، کیا اب اجرت لی جا سکتی ہے یا نہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر قرآن کی تعلیم پر اجرت نہیں ملتی تو کام نہیں چلتا۔ کوئی آدمی ہوا پی کر کے تو کام نہیں کرے گا، 24 گھنٹہ اپنا دے اور ہوا پی کر کے زندگی گزارے، اور خود بھی اور اس کے سارے بچے بھی سب ہوا پی کر کے رہیں، یہ بات تو نظام عالم کے خلاف ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام نے، حضرات صحابہ نے، اولیاء کرام نے کبھی اس پر اجرت نہیں لی۔ ایک بڑی دلچسپ بات ہے، حضرت سید محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نصیر آبادی، جن کا یہ سب حلقہ تھا، اگر کوئی آدمی دین کی تعلیم دیتا اور اس پر وہ تنخواہ لیتا
بہت برہم ہوتے تھے اس کے اوپر، کہتے تھے کہ اللہ کے دین کو بیچتا ہے، یعنی اس کی قیمت لیتا ہے، بڑی کمتر نگاہ سے وہ دیکھتے تھے اس کو، خود کبھی اجرت نہیں لیا، اور جو آدمی اجرت لیتا تھا ان کی نگاہوں میں وہ نہایت کمتر ہوتا تھا۔ حضرت سید صاحب دیہاتوں میں جمعہ قائم کرتے تھے، مگر ان کی کچھ اپنی شرائط تھی، ان اپنی شرائط کو پورا کر کے اور جمعہ قائم کیا کرتے تھے۔ عام علماء کے درمیان میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سید صاحب جمعہ فی القریٰ کے قائل ہیں، دیہاتوں میں جمعہ قائم کرتے ہیں، اور یہ مسئلہ جمعہ فی القریٰ کا حنفیہ کے نزدیک بڑا اہم مسئلہ ہے، اور حنفیہ کے نزدیک کیا بلکہ ہر مسلک میں بڑا اہم مسئلہ ہے، اس لیے کہ جمعہ کی شرائط ہے، بلا شرط جمعہ ہر جگہ ہوتا ہی نہیں ہے، پڑھنے سے بھی نہیں ادا ہوتا، اس کی شرائط ہے۔ خاص طور سے حنفیہ کے نزدیک تو جمعہ فی القریٰ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، ان کے نزدیک تو شرط ہے شہر ہونا، شہر ہو یا شہر جیسی جگہ ہو، وہیں پر جمعہ جائز ہے، باقی ہر جگہ جمعہ جائز نہیں ہے۔ تو اسی زمانے میں عمر میں تو چھوٹے تھے مولانا تھانوی، عمر میں چھوٹے تھے، سید صاحب عمر میں بڑے تھے، مگر مولانا تھانوی کا بھی زمانہ تھا، اور یہیں وہ پٹکا پور میں پڑھاتے تھے، کانپور میں، اور تنخواہ ملتی تھی ان کو معلوم ہوا کہ سید صاحب جو ہیں جمعہ فی القریٰ کرتے ہیں، یعنی دیہاتوں میں جمعہ قائم کرتے ہیں، تو مولانا تھانوی نے پتہ لگایا کہ اس وقت کہاں ملیں گے، پتہ چلا کہ اس وقت اعظم گڑھ کے فلانے علاقے میں وہ ہیں، ان کے دورے ہوتے تھے فلانے علاقے میں ہیں۔ تو مولانا تھانوی نے سوچا کہ چل کر کے سمجھوں حضرت سے، آخر جمعہ کی شرائط ہیں، دیہاتوں میں جمعہ نہیں ہوتا، پھر وہ جمعہ کیوں قائم کرتے ہیں دیہاتوں کے اندر، یہ معلوم کرنے کے لیے وہ چل پڑے وہاں سے، وہاں اسٹیشن پر پہنچے جہاں پر حضرت کا قیام تھا، تو انہوں نے پوچھا، دیکھا کہ وہ لٹھ باز تمام چاروں طرف سے لاٹھی لیے ہوئے سب ساری پبلک چلی آ رہی ہے، انہوں نے پوچھا بھئی یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ارے کہا کہ سید صاحب کا بیان ہے، آج سید صاحب کا بیان سننے جا رہے ہیں۔ تو مولانا کے اوپر ایک ہیبت طاری ہوئی کہ عجیب یہ آدمی کیسے ہیں، یہ جتنے دیکھو چاروں طرف سے لوگ لاٹھی لیے ہوئے سب چلے آ رہے ہیں۔ تو مولانا تھانوی نے پوچھا، کوئی مل گیا کہ کیا بات ہے، کیسے ہیں وہ، میں نے سنا ہے دیہاتوں میں جمعہ قائم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں، مگر بہت جید عالم ہیں، اور جو کام کرتے ہیں وہ حدیث کے موافق ہی کرتے ہیں، حدیث کے خلاف کرتے نہیں، اور اگر کوئی آدمی حدیث کے خلاف کوئی حرکت کرتا ہے تو اس کو مارتے بھی خوب ہیں۔ غرض کی انہوں نے خبر دینے والوں نے اپنا جیسی بھی خبر دیا اپنے حساب سے، تو مولانا تھانوی نے یہ سمجھا کہ بھائی یہ عالم بہت بڑے معلوم ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جلالی بھی ہیں، تو ان سے بحث مباحثہ کرنا ٹھیک نہیں، تو وہیں اسٹیشن سے ہی واپس ہو گئے، چلے گئے کانپور۔ لوگوں نے جا کر کے بتا دیا کہ ایک مولانا آئے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے تھے ایسی بات کر رہے تھے اسٹیشن پر، تو ہم نے ان کو بتایا آپ کی شان، تو وہیں سے وہ واپس چلے گئے۔ تو سید صاحب نے وہیں مجمع کے اندر کہا، ارے کیوں نہیں آنے دیا اس پٹکا پور کے ماسٹر کو، آ جاتا فقیر کے پاس، اس کو بھی بھاؤ معلوم ہو جاتا، کیوں نہیں آنے دیا، کیوں واپس کر دیا تم لوگوں نے۔ اب دیکھیے اس موقع پر میرا اندازہ ہے کہ سید صاحب کو بھی مولانا اشرف علی تھانوی
کی شہرت تھی اس زمانے میں، معلوم رہے ہوں گے، لیکن لفظ کیا استعمال کیا؟ پٹکا پور کا ماسٹر۔ کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ تنخواہ دار عالم تھے، دین پڑھاتے تھے اور تنخواہ لیتے تھے، اور یہ بات سید صاحب کے مزاج کے بالکل خلاف تھی۔ لیکن بہرحال متأخرین علماء نے اس کا فتویٰ دیا کہ قرآن کی تعلیم ضروری ہے۔ رہ گیا مسئلہ تنخواہ کا، تو تنخواہ جو لوگ لیں وہ قرآن کی تعلیم کو مقصد بنا کے نہ لیں، بلکہ اپنا جو وقت صرف کرتے ہیں اس وقت کی تنخواہ لیں، قرآن کی تعلیم دینے کی تنخواہ نہ لیں۔ نیچے اتر کر کے اس کی اجازت دی گئی۔ پھر جو امام نماز پڑھاتا ہے اس کی تنخواہ کی بھی اجازت نکلی، اذان کی اجازت، اذان پر اجرت لینے کی اجازت نکلی۔ غرض کی بہت سارے مسائل اس سے وابستہ تھے، ان سب کی اجازت متأخرین علماء نے دی، مگر متقدمین کے یہاں اس کو بالکل ناجائز سمجھا جاتا تھا۔ متأخرین نے اجازت اس وجہ سے دی کہ اس کی اگر ہم اس شرط کو باقی رکھتے ہیں تو قرآنی تعلیم اور قرآنی علوم کی اشاعت موقوف ہو جائے گی، بند ہو جائے گی، کم ہو جائے گی۔ اس لیے کہ کتنے آدمی ایسے نکلیں گے کہ جو فری میں یہ تعلیم دیتے رہیں، آخر ان کے بھی تو ضروریات ہیں، ان کے بھی بال بچے ہیں، ہوا پی کے تو کوئی نہیں رہتا۔ یہ بات کہاں سے چلی تھی؟ اللہ پاک نے جتنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو فری پہنچایا، کسی سے کوئی اجرت نہیں لی، اور ان کا اعلان عام تھا ما اسألکم علیہ من اجر، ہمیں تم سے کوئی مزدوری نہیں چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ایسے پیغمبر ہیں جو کبھی ایک جگہ ٹھہرے ہی نہیں، اسی لیے انہوں نے کوئی مکان ہی نہیں بنا، ان کا کوئی مکان ہی نہیں تھا، وہ ایک جگہ کبھی ٹھہرے ہی نہیں۔ آج اس بستی، کل اس بستی، پرسوں اس بستی، آج اس شہر، کل اس شہر، اس طرح سے حضرت پھرتے رہتے تھے اور اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچاتے رہتے تھے۔ تو انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے کبھی اجرت نہیں لی، اور اللہ کے حکم کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا کام فری کرتے رہے۔ یہ کس لیے تھا؟ تاکہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائے، سمجھے؟ حق تعالی شانہ کا پیغام بندوں تک پہنچ جائے گا۔ اب بندے معصیت کا راستہ اختیار کریں گے، نافرمانی، سرکشی اور تمرد کریں گے، ہاں اب ان کو پکڑنے کا جواز ہے، اب اس کی گرفت کی جا سکتی ہے، ان کو سزا دی جا سکتی ہے، ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ ہے ضابطہ، اور حق تعالی شانہ کا جو ضابطۂ کائنات ہے، بس یہی انسانوں کے لیے شاہراہ ہے۔ یہیں سے قانون کیسے بنتا ہے، قانون کا پالن کیسے کرایا جاتا ہے، اور قانون کو لوگوں تک کیسے پہنچایا جاتا ہے، اللہ کی کتاب میں اس کا ایک نمونہ ذکر کر دیا گیا۔ انسان کو چاہیے کہ اسی نمونے کو معمول بہا بنائے، قانون سازی کرے تو اس کا علم بھی گھر گھر پہنچائے، ایک ایک آدمی تک پہنچائے۔ یہ کیا ظلم ہے کہ قانون بنا کر کے صرف رجسٹر کے پنے میں رکھا جائے، پتہ کسی کو نہ ہو، اور گرفتاریاں شروع ہو جائیں، سزائیں دینا شروع ہو جائے۔ کھلا ہوا ظلم ہے۔
تو حق تعالیٰ شانہ نے ایک ضابطہ بیان فرما دیا، ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا۔ اب آگے چلتے ہیں، اگلی آیت ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ جب ہم کسی بستی کے لوگوں کی گرفت کرنا چاہتے ہیں ان کی بد کرداریوں کی وجہ سے، ان کی سرکشی اور تمرد کی وجہ سے، تو اس کی ایک علامت پہلے ظاہر ہوتی ہے۔ اس علامت سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اب ان کے پر جم گیا ہے، سمجھے؟ اب ان کے پر جم گیا ہے۔ چونٹی کے جب پر جم جائے تو سمجھ لیجئے کہ اب اس کی موت کا وقت ہے، اب اس کی ہلاکت کا وقت آ گیا۔ حالانکہ چونٹی کو پر ملتے ہیں تو وہ خوش ہوتی ہے کہ پہلے ہم زمین میں رینگتے تھے، اب تو پر مل گیا، ہم آسمان میں اڑنے لگے ہیں، وہ خوش ہوتی ہے، مگر بیچاری یہ نہیں جانتی ہے کہ یہ اس کی ہلاکت کی نشانی ہے، سمجھے؟ تو حق تعالیٰ شان ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی بستی کے لوگوں پر اپنا عذاب بھیجنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو پہلے اس کی علامت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ ہماری طرف سے وہاں کے جو خوش عیش لوگ ہیں، جن کو پہلے سے ہم نے نواز رکھا ہے، دولت ملی ہوئی ہے، طاقت ملی ہوئی ہے، جتھا ملا ہوا ہے، خاندان ملا ہوا ہے، ساری قوتیں اور ساری صلاحیتیں پہلے سے ملی ہوئی ہیں، اب ہم ان کو چھوٹ دے دیتے ہیں، پھر وہ ظلم و ستم کا بازار گرم کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ فسق و فجور کے دروازے کھول دیتے ہیں اور ایک دم منمانی چالو کر دیتے ہیں اور کسی کی بات کو مانتے نہیں۔ تمرد اور سرکشی اور دنیا میں ظلم، جور، فساد ایک طرف سے برپا کر دیتے ہیں۔ بس جب یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہماری طرف سے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا جاتا ہے۔ پچھلی قوموں میں ایسا ہی رہا، اس کے نمونے دیکھنے کو ملے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جب کسی قوم اور کسی علاقے کی تباہی کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالی کی جانب سے وہاں کے لوگوں کو پہلے چھوٹ دے دی جاتی ہے، سمجھے؟ اور اس چھوٹ کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کے وہ وہاں پر ہنگامہ برپا کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر جان، مال، عزت، آبرو کسی کی محفوظ نہیں رہتی ہے ان کی سرکشی اور تمرد کی وجہ سے۔ تو جب یہ ایک دم بے مہار کے اونٹ اور بے لگام کی گھوڑی بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے پھر عذاب آ جاتا ہے، ان کی گرفت ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس طرح سے اکھاڑ کے پھینک دیے جاتے ہیں کہ جیسے پہلے تھے ہی نہیں گویا۔ اسی کو بتایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا۔ جب ہم نے ارادہ کیا کسی بستی کو تباہ کرنے کا تو وہاں کے خوش عیش لوگوں کو اجازت دے دیا، ڈھیل دے دی اور انہوں نے فسق و فجور کا راستہ اختیار کر لیا، ظلم و تشدد کرنے لگے، لوگوں کی عزتیں لوٹنے لگے، لوگوں کی جان پر حملے کرنے لگے، لوگوں کا مال کھینچ لینے لگے اور بالکل کوئی قانون نہیں، نراج کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، بس اللہ تعالی کا عذاب کا جو فیصلہ ہے، عذاب کا جو قول ہے،
اس کے وہ مستحق بن گئے. فحق علیہ القول، قول ہلاکت، ارادہ ہلاکت کے وہ مستحق بن گئے. فدمرناها تدمیرا، اس کے بعد پھر ہم نے ان کو جڑ سے اکھاڑ کر کے تباہ کر دیا. فدمرناها تدمیرا. آگے قرآن کی آیت کہتی ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، کتنی بستیاں ہیں نوح علیہ السلام کے بعد جن کو ہم نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا. جا کر کے دیکھ لو، معائنہ کر لو. حضرت آدم علیہ السلام سے جو انسانی نسل کی افزائش کا سلسلہ شروع ہوا تو سب لوگ فطرت اسلام پر، فطرت دین پر یا انسان کی اصل فطرت پر قائم تھے. کانت امتم واحدہ، سب ایک طرح کے لوگ تھے. مگر حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ قریب آتے آتے لوگوں میں ایک طبقہ نافرمانوں کا پیدا ہو گیا جس نے اللہ کے حکم کے سامنے سرکشی اور تمرد اختیار کرنا شروع کیا. جو راہ آدم علیہ السلام نے دکھائی تھی اس راہ کو چھوڑ کر انہوں نے منمانی راہ اختیار کر لیا، یہاں تک کہ کفر اور شرک میں لوگ مبتلا ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا اور تقریباً 900 سال تک حضرت نوح علیہ السلام ان کے بیچ میں ہدایت کا کام کرتے رہے، لوگوں کو راہ حق دکھاتے رہے، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے. ایک ایک آدمی تک اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے. مگر قوم تھی کہ اتنی بگڑ گئی تھی اور اتنا ان کے اندر خباثت پیدا ہو گئی تھی کہ نبی کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. آخر کار اللہ کا جب انہوں نے شر اور فساد شروع کیا اور اللہ کے نبی کے اوپر بھی انہوں نے ہاتھ چلانا شروع کر دیا، وہی بات ہوئی کہ پر جم گئے. اب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی اور ایسی پکڑ آئی کہ سوائے ایمان والوں کے باقی کوئی چھوڑا ہی نہیں گیا. صرف وہی لوگ بچے جو کشتی نوح میں موجود تھے. کشتی نوح کے باہر جتنے لوگ تھے سب کے سب ایک طرف سے ہلاک کر دیے گئے. یہ قوم نوح پر ہوا. حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ اسی ضابطے کے مطابق تم تاریخ پر نگاہ ڈالو تو نوح علیہ السلام کے بعد کتنی قومیں ملیں گی جن کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا، ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. اس قوم کا کوئی آدمی آج نہیں ملے گا آپ کو جو یہ بتائے کہ میں قوم عاد کا ہوں یا قوم سمود کا ہوں یا قوم لوط کا ہوں. ایک فرد نہیں ملے گا. ہر خاندان کے لوگ، ہر قوم کے لوگ ملیں گے، مگر ان قوموں کا ایک آدمی آپ کو دنیا کے کسی حصے میں نہیں ملے گا، اس لیے کہ ایک بھی تو نہیں چھوٹا. قوم عاد آئی، جب انہوں نے سرکشی اور تمرد کا راستہ اختیار کیا ان کا انجام بھی یہی ہوا. اس کے بعد قوم سمود آئی، ان کا بھی انجام یہی ہوا. قوم سمود پر جب عذاب آیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو غیب کی باتیں بتاتے ہیں اللہ کے بتانے سے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ قوم سمود پر جب عذاب آیا ہے تو سوائے ان لوگوں کے جو حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ تھے ان کے علاوہ کوئی ایک نہیں بچنے پایا. چونکہ اس زمانے میں مکہ مکرمہ کا طواف ہوتا تھا، حج ہوتا تھا اور ہر قوم کے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ ایک شخص ابو رغال نام کا آدمی قوم سمود کا حج کے لیے گیا ہوا تھا، زمانہ حج تھا. تو چونکہ وہ یہاں نہیں تھا بستی میں، مکہ مکرمہ میں تھا، اس لیے وہ بچ گیا تھا.
لیکن اس زمانے میں خبریں ایک دوسری جگہ جلدی پہنچتی نہیں تھیں. جب یہاں اس کی بستی پر عذاب آیا اور ایک طرف سے سارے کے سارے ہلاک کر دیے گئے، یہ بچا ہوا تھا. لیکن حج سے واپس جب اپنے گھر لوٹ کر کے آیا اور اپنی اس بستی میں قدم رکھا جس بستی میں اس کا گھر تھا، تو پانی پیا اور پانی پینے کے بعد وہی ختم ہو گیا. وہ بھی سمجھے، یہ ہے فدمرناہا تدمیرا. اللہ کی پکڑ سے جب تک آدمی بچا رہے بس اسی میں ہے عافیت. جب اللہ کی پکڑ آ جائے گی تو پھر بچ نہیں پائے گا، اور وہ کیا بچتا، اس کی نسل نہیں بچ پائے گی. اللہ اس طرح سے تباہ کر دیتا ہے. جب چونکہ اللہ کا عذاب یہ اللہ کا غصہ ہوتا ہے، اور اللہ کے غصے کو بھلا کون تھام سکتا ہے؟ اللہ کے غصے کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ کسی میں ہمت؟ یہ ہے ظلم و تعدی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اور جو قومیں ظلم و تعدی پر اتر آتی ہیں تو بس سمجھ لینا چاہیے کہ اب ان کے دن گنے ہوئے ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس اقتدار ہے، ہمارے پاس بہت بڑی قوم ہے اور ہمارا کوئی کیا بگاڑ لے گا. وہ جو بگاڑنے والا ہے جب وہ بگاڑنے کا فیصلہ کر دے گا تو کوئی بچا نہیں پائے گا، چاہے جتنی بڑی تعداد لیے گھوم رہے ہو. سمجھے؟ حضور نے فرمایا کہ ابو رغال اپنے بستی میں پہنچا ہے تو وہ بچا ہوا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اور یہیں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی ظاہر ہوا. حضور نے جب یہ بات بتائی تو حضور نے ساتھ ساتھ ایک بات اور بتائی کہ ابو رغال کے ہاتھ میں یا اس کے پاس میں سونے کی ایک شاخ تھی، یعنی ایک سلاخ تھی سونے کی جو اب اس کے پاس میں تھی. جب وہ مر گیا لوگوں نے دفن کیا تو اسی کے ساتھ سونے کی وہ سلاخ بھی دفن کر دیا تھا. نہیں خیال ہوا ہوگا، اس کو بھی دفن کر دیا، وہ سونے کی سلاخ بھی دفن کر دیا. اور حضور نے فرمایا اس کی قبر یہ فلاں جگہ پر ہے، جگہ کی نشاندہی کیا. ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے اور حضور آج نشاندہی کر رہے فلانی جگہ پر یہ قبر ہے اس کی. حضرات صحابہ مجاہد تو تھے ہی، اسی وقت لیا انہوں نے پھاوڑا گینتا کھدائی شروع کر دیا کہ کھودتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں کیا ہے. تو اس کی لاش کا تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو سڑ گل گئی تھی، لیکن سونے کی وہ سلاخ وہیں پر ملی. اللہ کا نبی جو بات بتاتا ہے وہ یقینی ہوتی ہے. آنکھ سے دیکھی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے، کان سے سنی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے، مگر نبی کی بتائی ہوئی بات کبھی غلط ہو نہیں سکتی. صحابہ نے خود تجربہ کر لیا، اور حضرات صحابہ جو 100 جان سے حضور کے اوپر فدا تھے اس کی وجہ یہی تو تھی کہ حضور کی زبان مبارک سے جو بات نکلتی تھی تجربے میں ان کو صحیح دکھائی دیتی تھی، وہ سچ ثابت ہوتی تھی. تو حضور نے فرمایا کہ ابو رغال کی قبر یہی ہے. صحابہ نے کھدائی کیا اور سونے کی سلاخ ملی. بھائی جسم جو ہے وہ تو مٹی میں جانے کے بعد مٹی ہو جاتا ہے، مگر سونا مٹی کے اندر رہتے ہوئے مٹی نہیں ہوتا. مٹی اس کو نہیں کھاتی، وہ مٹی کے اندر بھی موجود رہتا ہے. جب بھی تو مٹی سے نکال کر کے لایا جاتا ہے. سونے کی وہ سلاخ وہاں پر دریافت ہو گئی. صحابہ نے کوئی ہر بات کا یقین ہو گیا کہ حضور نے جتنی بات بتائی سب صحیح ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کم اہلکنا من القرون من بعد نوح علیہ السلام کے بعد کتنی بستیاں ہیں، کتنے قرن کے لوگ ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. اور یہ سرپھرے لوگ
اپنی طاقت کا نشہ بگھارنے والے اور آپے سے باہر ہو جانے والے اور اقتدار کے نشے میں چور ہو جانے والے یہ نہ سمجھیں کہ ان کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ تمہارا رب جو ہے وہ ہر گنہگار کا گناہ دیکھنے کے لیے اور اس کی خبر رکھنے کے لیے کافی ہے۔ اس کو کسی بتانے والے کی ضرورت نہیں کہ کوئی بتانے والا جائے گا تب ان کو معلوم ہوگا، کوئی رپورٹ دینے والا رپورٹ دے گا تب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوگا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انہیں ہر چیز کی ہر وقت خبر ہے، کون کیا کر رہا ہے اور کون کیا سوچ رہا ہے، کیا پلاننگ کر رہا ہے، ہر چیز ان کی نظر کے سامنے۔ خبر رکھنے کے لیے اور نگاہ رکھنے کے لیے وہ اکیلا کافی ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ سلامتی کا راستہ یہی ہے کہ طاعت کا راستہ اختیار کیا جائے، سرکشی کا راستہ اختیار نہ کیا جائے۔ سرکشی کا راستہ اختیار کیا جائے گا تو سوائے تباہی کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گی۔ طاعت کا راستہ اختیار کیا جائے گا تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، سمجھے؟ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ ہم اور آپ چونکہ اس وقت ہندوستان میں ہیں بیٹھے ہوئے، آپ کو بتاتا ہوں، معذب بستی کا نمونہ دیکھنا ہو تو چلے جائیے کانپور، جاج مئو کی بستی دیکھ لیجیے۔ جاج مئو کی بستی پلٹی ہوئی ہے، نیچے کا حصہ اوپر ہے، اوپر کا حصہ نیچے۔ پتہ کیسے چلا؟ میں خود معائنہ کرنے کے لیے گیا تھا۔ جب مجھے پتا چلا کہ اس بستی پر اللہ کا عذاب آیا تھا، بستی الٹ دی گئی تھی، تو مجھے شوق ہوا کہ میں اس بستی کو دیکھوں۔ میں وہاں گیا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ لوگ کیسے کہہ رہے ہیں کہ الٹی ہوئی ہے۔ الٹی ہوئی تو آخر اس کا نشان بھی تو کچھ ہونا چاہیے، کیسے پتا چلے کہ الٹی ہوئی ہے؟ تو میں نے دیکھا کہ اس زمانے میں جو مکانات بنے ہوئے تھے وہ محراب دار تھے، کھڑکیاں بھی محراب دار تھیں، طاق بھی محراب دار تھے، اور سب الٹے پڑے تھے۔ دروازوں کی محرابوں کا اوپری حصہ نیچے کو تھا اور نیچے والا حصہ اوپر تھا۔ یہی حال طاق کا اور کھڑکیوں کا بھی تھا۔ اس زمانے میں جو بھی جس طرح سے بھی کھڑکیاں بنتی رہی ہوں، ان کھڑکیوں کا اوپری حصہ نیچے کو تھا، یعنی محراب نیچے کو تھی اور نیچے کا حصہ اوپر تھا۔ چوکھٹے نظر آئے، چوکھٹے بھی ایسے ہی پلٹے ہوئے تھے۔ تب یقین ہو گیا مکمل 100% کہ واقعی یہ بستی جو ہے الٹی ہوئی ہے۔ تو ہندوستان والے بھی یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم بے لگام کی گھوڑی ہیں، ہے اوپر سب کا جو رب ہے، جس نے تمہیں یہ طاقت دی ہے، جس نے تمہیں یہ زندگی دی ہے اور جس نے تم کو یہ پاور دیا ہے، وہ اپنے پاور کے ساتھ اوپر موجود ہے۔ جب فیصلہ کر لے گا تمہاری تباہی کا تو دنیا میں کوئی طاقت تم کو بچا نہیں پائے گی۔ یہ بھی تو ہندوستان کا حصہ تھا، جاج مئو بھی کیسے پلٹ گیا؟ دیکھو اور عبرت حاصل کرو، ظلم و تعدی کا راستہ چھوڑ دو۔ تو وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اس کے بعد فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی تلاش وہ لوگ کرتے ہیں جن کو آخرت پر یقین ہوتا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حساب و کتاب کا استحضار ہوتا ہے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ جس مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، دوبارہ پھر اس کے سامنے آنا ہے اور اس کو بھی منہ دکھانا ہے۔
جو اس کا یقین رکھتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور جس کا اس پر یقین نہیں ہوتا وہ سرکشی اور تمرد کا راستہ اختیار کرتا ہے، کفر و معصیت کا راستہ اختیار کرتا ہے، وہ نافرمانی کا راستہ اختیار کرتا ہے، وہ ظلم اور فساد کے راستے پر چلتا ہے۔ حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جن کا یقین آخرت پر نہیں، اللہ کی پہچان ان کو حاصل نہیں، یہ لوگ جتنا کچھ کرتے ہیں صرف دنیا کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ آخرت کا یقین نہیں، ایمان نہیں، اللہ کی پہچان نہیں، اس لیے آخرت کے لیے کوئی کام نہیں کرتے، جو کچھ کرتے ہیں دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ ہم ساری جد و جہد، ساری کوشش، ساری محنت صرف دنیا کی چند چیزیں حاصل کرنے کے لیے، پیسہ مل جائے، سامان مل جائے، گاڑی مل جائے، مکان مل جائے، جائیداد مل جائے، بس اسی محور پر ان کی پوری زندگی گھومتے گھومتے خرچ ہو جاتی ہے، اور ایمان سے اور آخرت والے اعمال سے یہ تہی دست رہتے ہیں، ان کے ہاتھ خالی رہتے ہیں۔ تو جب کفر اور شرک کے ساتھ دنیا سے جاؤ گے تو پھر وہاں کیا ہوگا اس کو دیکھیے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ دنیا چاہتے ہیں اور دنیا ہی کا فائدہ ان کے پیش نظر ہوتا ہے اور تمام تر ان کی کوشش صرف دنیا کے لیے ہوتی ہے، تو عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، تو جس کے لیے ہم چاہتے ہیں ان کو دنیا دے دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا کے لیے کوشش کریں گے تو ہم ان کو دیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے ہم اس کو دنیا دے دیتے ہیں، اس لیے کہ دنیا تو ہم نے بنائی ہے اسی لیے، نیک بد، فرما بردار، نافرمان، سب فائدہ اٹھاؤں ہم نے اسی لیے پیدا ہی کیا ہے، تو ہم اس کو دنیا دے دیتے ہیں، مگر اس کی خواہش کے مطابق نہیں، بلکہ جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا دیتے ہیں۔ آدمی تو یہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا کی حکومت میرے ہاتھ میں آ جائے۔ یہ گلوبل کیا چیز ہے جو چل رہی ہے؟ پوری دنیا کا کنٹرول ایک آدمی کے ہاتھ میں ہو، ایک آدمی کے ہاتھ میں ہو، یعنی اتنی بڑی بڑی حکومتیں لیے بیٹھے ہیں، ابھی پیٹ نہیں بھرا ہے، ساری حکومتوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے تب ان کا پیٹ بھرے گا، اور میں کہہ رہا ہوں کہ تب بھی ان کا پیٹ نہیں بھرے گا، اس کے بعد جہنم میں جا کے ہی ان کا پیٹ بھرے گا۔ کیا ضرورت پڑی ہے؟ کیوں سر پٹک رہے ہو کہ پوری دنیا ایک آدمی کے کنٹرول میں؟ کاہیں کو تم سر پٹک رہے ہو؟ تم کسی کو کچھ دے رہے ہو، تم کسی کو پیدا کر رہے ہو، تم کسی کی ضرورت پوری کر رہے، تم تو صرف لوٹنے کھسوٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو، ساری پبلک کی کمائی تم چوستے ہو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر کے، تم اس پبلک کو دیتے کیا ہو؟ اگر کھاتا ہے تو اللہ کا پیدا کیا ہوا دانہ کھاتا ہے، کھاتا ہے تو اللہ کا دیا ہوا پھل کھاتا ہے، اللہ کی زمین پر محنت کرتا ہے اور اپنی ضرورت کی چیز یہیں سے حاصل کرتا ہے۔ تم اہل حکومت اس پبلک کو کیا دیتے ہو؟ تم تو ان کی کمائی چوستے اکیلے ہو، دیتے کیا؟ پھر تمہاری کھوپڑی میں کاہیں کو درد ہو رہا ہے کہ پوری دنیا کا نظام ایک آدمی کے کنٹرول میں ہو؟ خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتے ہو؟ تو بہرحال میں عرض اس پر کر رہا تھا، یہ نشہ ہے جو اللہ نے نواز دیا ہے نا، اسی اللہ کی نوازش کا یہ نشہ ہے کہ پیٹ بھرتا نہیں ہے، دنیا ایسی ہی چیز ہے۔ پہلے لاکھ مانگے گا، لاکھ مل جائے گا تو کروڑ کی طلب شروع ہو جائے گی، اور جو کروڑ پتی بن جائے گا تو ارب پتی بننے کی فکر پیدا ہو جائے گی۔ یہ ہوس کا پیٹ نہ کبھی بھرا ہے نہ بھرے گا، یہ دنیا ایسی ہی ہے۔ تو چاہتا تو یہ ہے کہ ہم کو کتنا مل جائے، ہمیشہ 56 لاکھ کا چکر لگاتا رہتا ہے، تو ہم اتنا تو نہیں دیتے، مگر جو ہم مناسب سمجھتے ہیں اپنے لحاظ سے دے دیتے ہیں اس کو۔
من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، دنیا کے اندر جو دنیا وہ چاہتا ہے جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا اس کو دے دیتے ہیں، مگر ایمان نہ ملنے کی وجہ سے اور جس فطرت پر اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا اس فطرت کو مسخ کر دینے کی وجہ سے آخرت میں اس کے لیے صرف عذاب کا گھر تیار ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ، اس کے لیے جہنم مقرر ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، جس کے اندر یہ ذلیل ہو کر دھتکارا ہوا پہنچ جائے گا، ذلیل ہو کر کے پہنچے گا اور دھتکارا ہوا ہوگا۔ اس کے بالمقابل من اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا، جو آدمی آخرت کا ارادہ کرتا ہے، آخرت چاہتا ہے، یعنی آخرت کی بھلائیاں چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ ہوا مؤمن، تیسری شرط یہ ہے کہ وہ ایمان بھی رکھتا ہے۔ تین باتیں بیان فرمائی گئی، جو عمل کرتا ہے آخرت میں فائدے کے لیے کرتا ہے، یہاں ملے نہ ملے ہمیں وہاں چاہیے۔ مومن 5 وقت اللہ کے گھر میں، اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر نماز پڑھتا ہے، کوئی کیا دے دیتا ہے یا کیا لینے کے لیے وہاں جاتا ہے؟ کہیں پیسہ ملتا ہے؟ نمازیوں کو پیسہ تو کوئی کیا دیتا، پاویں تو چھین لے۔ روزہ رکھتا ہے، دن بھر کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، بھوک پیاس کی شدت برداشت کرتا ہے، کوئی کیا دے دیتا ہے اس کو؟ کوئی حکومت کیا دے دیتی ہے یا کوئی انسان کیا دے دیتا ہے؟ کچھ ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ لوگ حیران ہیں کہ پھر آخر یہ کاہے کو سر پٹکتے ہیں، ان کو تو کچھ بھی نہیں ملتا اس میں۔ ہم لوگ تو نوکری کرتے ہیں، دن بھر کام کرتے ہیں تو شام کو پیسہ لے کر کے آتے ہیں، یہ 5 وقت سر پٹکتے ہیں، ان کو کیا ملتا ہے؟ بات یہ ہے کہ مومن جو عمل کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ اپنی آخرت کے لیے کرتا ہے۔ یہاں ہم جمع کر رہے ہیں، آخرت کا بینک جب کھلے گا تو ہمارا کھاتا وہاں کھلے گا، وہاں ملے گا ہم کو۔ تو آخرت میں مومن آخرت کے لیے کرتا ہے، کافر دنیا کے لیے جو کچھ کرتا ہے اور مومن جو کچھ کرتا ہے آخرت کے لیے کرتا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ 3 باتیں ہوں اس کے اندر، ایک تو اس کا عمل آخرت کے لیے ہو، دوسری بات یہ ہے کہ ہاتھ پیر دماغ صلاحیت جو ہم نے دیا ہے اس کے ذریعے سے اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہو، صرف اتنا نہیں کہ امید لگائے بیٹھا ہو، سمجھ بیٹھا ہو ہم تو اللہ کے نزدیکی ہیں، ہم کو کیا ضرورت ہے۔ تو صرف تمنا نہیں اور صرف تقرب کا ایک خیال اور تصور نہیں، بلکہ اس کے لیے کوشش بھی ہونی چاہیے، وہ اعمال بھی اختیار کرے جو اعمال آخرت میں اسٹاک ہونے والے ہیں اور آخرت میں ذخیرہ کی صورت میں ملنے والے ہیں، اس کی کوشش بھی کرے۔ تو من اراد الآخرہ، آخرت مقصود ہو، وسعی لہا سعیہا، اس کے لیے کوشش اور محنت بھی ہو۔ تیسری بنیادی شرط یہ ہے کہ یہ سب ایمان کی حالت میں ہو، یہ سب ایمان کی حالت میں ہو۔ ایمان کے بغیر کوئی کوشش آخرت میں کام آنے والی نہیں، کوئی محنت آخرت میں کام آنے والی نہیں۔ حق تعالیٰ شانو فرماتے ہیں فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا، یہ لوگ ہیں جن کی محنت اور جن کی کوشش اللہ کے دربار میں قابل قدر ہوگی، ان کی قدردانی ہوگی وہاں۔ کُلًّا نُمِدُّ ہَٰؤُلَاءِ وَہَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّکَ، بس کے لیے اب یہیں پر روک دیتے ہیں اس لیے کہ ٹائم ختم ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔